نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ مل کے پیش کیجیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تشریف رکھیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شاہ صاحب ملتان شریف سے آئے ہیں صرف ہمارے محفل کی خاطر، اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کیسے میلاد مناتے ہیں۔ ذرا بہت بلند کہ سبحان اللہ۔ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے۔ اور کتنا خوش بخت ہے وہ ریت کا ذرہ یارو جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے۔ اے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا، اے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا، میں نے سر چوکھٹے آقا پہ بچھا رکھا ہے۔ اے میری موت کے مالک مالک ذرا جلدی آ جا، میں نے سر چوکھٹے آقا پہ بچھا رکھا ہے۔ ہر بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے بہت ہی خوبصورت کلام میں پیش کر رہا ہوں، اپنی نوکری کا آغاز کروں گا۔ ذرا بابا جو بلند کہ سبحان اللہ۔ ہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر
برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یہ جو میں شعر پیش کرنے لگا ہوں ہر بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا ثبوت دے گا کہ ہم حضور کے میلاد بنا رہے ہیں. تو زندہ ہے بلا 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 تو زندہ ہے بلا. میرے چشم عالم میں میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ رسالت ایسے بنا رہے کا یوں ہی ان کا چہرے چارے کا رہے کا یوں ہی آپ کا چہرے چارے کا رہے کا یوں ہی آپ کا چہرے چارے گا. مرے خاک ہو جائے مرے خاک ہو جائے چل جانے والے مرے خاک ہو جائے چل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہیے سبحان اللہ. سونائے مند مونائے سونائے مند مونائے آمینہ تیرا لال نکلے سادیا باری جاوا پڑھیے سونائے مند مونائے آمینہ تیرا لال نکلے سادیا باری جاوا. عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا نیرے اونچے آدھا نیرے اونچے آدھے نیرے اونچے آدھے تھوڑا فرق مٹانا آیا نیرے اونچے آدھے تھوڑا فرق مٹانا آیا. تیریا کیا بات تیریا کیا بات ہاتھوں میں بلند کر کے کیا بات تیریا کیا بات تیریا کیا بات تیریا کیا بات تیریا کیا بات. قبلہ شاہ صاحب شعر سماعت فرمائیے گا. آپ ذرا آواز بلند کے سبحان اللہ. موٹے اتے لوئیے موٹے اتے لوئیے موٹے
കുണ്ടലയുത്തെ 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 आशिक दा दिल डोले ओ सुभान अल्लाह की तो मजा आ रहा है सिर्फ कोई बोले सुभान अल्लाह जुल्फ दे हर एक कुंडले उत्ते आशिक दा दिल डोले सूरत तेरी देख के आका सूरत तुम्हारी देख के आका काफिर कलमा भर ले तेरा क्या बात तेरा क्या बात तेरा क्या बात तेरा क्या बात सज गई मिलाद की महफिल क्या है खूब नजारा सज गई है मिलाद की महफिल क्या है खूब नजारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा ढूंढ रही है आपकी महफिल ढूंढ रही है आपकी महफिल बख्शिश का बहाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना या नबी नज़र करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। और ये मैं शेर हम जो बैठे हुए हैं सारे समझ लीजिए कि मैं आपके लिए शेर पेश कर रहा हूँ जरा बाबा के बुलंद के सुभान अल्लाह। हम हैं भिखारी आपके दर के आप हमारे दाता हम हैं भिखारी आपके दर के आप हमारे दाता हम हैं भिखारी आपके दर के आप हमारे दाता सारे रिश्ते नातों से है प्यारा आपका नाता सारे रिश्ते नातों से है प्यारा आपका नाता आप ही है आता है जिनको आप ही है आता है जिनको सबकी लाज निभाना ए हसनैन के नाना 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 ए हसनैन के नाना। तो सिर्फ एक शेर अली पाक की मोहब्बत का पेश करके उसके बाद में इजाजत जरा बाबा से बुलंद के सुभान अल्लाह। अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनू अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनू अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनू अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर दिखा मैनू
علی جتنی کسے بیوی علی جتنی کسے بیوی جاگیر لکھا میں لو علی بھائی کا زمانے کے کوئی پیر لکھا میں لو علی بھائی کا زمانے کے کوئی پیر لکھا میں لو نعرہ حیدری ماشاءاللہ یہ تھے بھائی ہماری نقشبندی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کی ثنا خوانی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, اور نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے, نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے, میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے, میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں. دعوت خطاب میری مراد حافظ محمد علی رضا فریدی صاحب وہ آئیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ نے نعرے کا جواب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ مند ہے, نعرہ تکبیر, حضور نے ٹکڑے آدھے کر رہے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو, آقا کی آمد, داتا کی آمد. نعرہ رسالت محمد علی رضا فریدی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں. آقا علیہ السلام کے نالین مبارک کی بات ہو رہی ہے. پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے اور پے کر رقص کرتا ہے. زمینوں آسمان بھی وجد میں آ کر جھوم جاتے ہیں، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر یہاں آنے والوں، آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک ہو. صدیوں قبل حضور آئے تھے. لوگ پوچھتے ہیں کہ صدیوں قبل حضور آئے تھے تو اس وقت روشنی بکھری تھی، تو اب کیوں ان کا میلاد مناتے ہو؟ تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ صدیوں قبل ایک رات آئی تھی لیلۃ القدر. اس رات میں نور چھم چھم کے برسا تھا. آج بھی اس رات کو صدیاں گزر گئیں، لیکن جب بھی وہ رات آتی ہے اسی طرح رحمتیں برستی ہیں. 14 صدیاں قبل حضور آئے تھے، لیکن رحمت کی بارشوں کو اترنے کی عادت پڑ گئی ہے. جب بھی حضور کی ولادت کا موقع آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نور چھم چھم کے برستا ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اور یہ جو میلاد کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میلاد کے موقع پر گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، جگہ جگہ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حضور کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، حضور کی محبت میں واری واری جاتے ہیں. لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، آپ کی ہماری اسی محبت پر مصطفیٰ کی نگاہیں مرکوز تھیں. مصطفیٰ ہماری اسی محبت کو دیکھتے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کی مجلس میں آپ کی محبتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ، وددت انی لقیت اخوانا، میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے جانثار بھائی نہیں ہیں؟ قالا انتم صحابی، فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ ہو. میں بھائی ان کو کہہ رہا ہوں جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. میں انہیں بھائی کہہ رہا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے ایک سوال کیا، صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارے نزدیک عجیب اور عظیم ایمان کن لوگوں کا ہے؟ عجیب
اور عظیم ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا الملائکہ، عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ میں نے پوچھا ہے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہوتے ہی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ہر وقت ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ میں نے پوچھا ہے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، فنحن، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ تم تو ہر وقت میرے پاس رہتے ہو، میرے چہرے کی زیارت کرتے ہو، میرے معجزات کو دیکھتے ہو، چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے ہو، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے ہو، میرے سامنے درختوں کو، جانوروں کو گھٹنے ٹیکتے دیکھتے ہو۔ سارا کچھ دیکھ کر، یہ سارے معجزات جو تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ میں نے پوچھا ہے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر آپ وضاحت فرما دیں کہ کون لوگ ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ان کا ایمان عجیب تر ہوگا جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی کیفیت کو بیان کیا، فرمایا کہ صحابہ ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی، ان میں سے میرا ایک ایک امتی مجھ سے محبت کرنے والا، مجھے چاہنے والا، مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے والا، میرے ایک ایک امتی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ دے، اپنی جان، مال، آل، اولاد سب کچھ بیچ دے، اور بیچ کر اگر میرا ایک دیدار خرید سکے تو وہ یہ سودا کرنا چاہے گا کہ یہ سودا مل جائے اور ایک دیدار، میری ایک جھلک انہیں نصیب ہو جائے۔ ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ ان کے زمانوں میں بڑی کتابیں ہوں گی، یجدون صحفا، بہت سی کتابیں ہوں گی، آج لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، فیہا کتابی، ان کتابوں میں ایک میری کتاب بھی ہے، جو قرآن دیا ہے، جو حدیث دی ہے۔ فرمایا کہ ایک میری کتاب بھی ہوگی، وہ ساری کتابوں کو چھوڑ دیں گے، مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، میری عطا کردہ کتاب پر بھی ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ فرمایا کہ صحابہ ایک مرتبہ مبارک ہو تمہیں کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو، اور 7 مرتبہ مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میں آپ کے ایمان کی قدر و منزلت بتا رہا ہوں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ایمان کی، آپ کی محبت کی کیا قدر و منزلت تھی۔
آقا علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر ہماری محبتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حضور کی نگاہیں ہماری محبتوں کو دیکھتی تھیں اور آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرا کون کون سا امتی دنیا کے کس کس خطے پر میری آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. میرا کون کون سا امتی میری آمد پر میری ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج حضور کے جشن ولادت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہاں پر اور کوئی چیز نہیں لے کر آئی, آپ یہاں پر آئے ہیں تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ آج حضور کا میلاد ہے, اس وجہ سے آئے ہیں. اور صحابہ کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا تھا کیا؟ وہ حضور کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں منا علینا ربنا ام بعثا فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ ہم میں اس نے اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا. اور حضرت شیخ المہدی الفارسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی وہ سینہ کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں میری والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی معتبر مستند شخصیات یہ گزری ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ آپ ہر سال حضور کا میلاد کروایا کرتے تھے. ایک سال حالات کچھ تنگ تھے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اس دفعہ حالات تنگ ہیں اور حضور کا میلاد بھی ہے. تو خیر آپ کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بلاتا ہوں یہی تقسیم کر دوں گا. لوگوں کو اکٹھا کیا, نعت خوانی ہوئی, درس و حدیث ہوا, اس کے بعد وہ چنے سب میں تقسیم کر دیے. کہتے ہیں کہ رات کو سویا مقدر جاگ اٹھے, حضور کی زیارت نصیب ہو گئی اور یہ بات ذہن نشین رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ولا یتمثل بی شیطان, شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. خواب کے حوالے سے چند باتیں فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا. دوسری بات آقا علیہ السلام جس کے خواب میں آئے اپنی اذن اور اپنے ارادہ اور مرضی سے تشریف لاتے ہیں. تیسری بات خواب کے حوالے سے آپ اور میں ہم خواب دیکھیں, ہمارے خواب میں کوئی آئے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں آج فلاں کے خواب میں گیا ہوں؟ نہیں پتا ہوتا. میں آپ کے خواب میں آیا ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ کے خواب, مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں. آقا علیہ السلام جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اپنی مرضی اور ارادہ سے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جسے کوئی چیز عطا فرمائے وہ ایسی ہے جیسے حقیقت میں عطا فرمائی ہے. ہم خواب دیکھیں, خواب دیکھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے, تو کیا صبح ہمارے پاس وہ 1 کروڑ کی لاٹری ہوگی؟ نہیں ہوگی. رات کو بھوکے سوئے تھے اور رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں, جب صبح اٹھیں گے تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا؟ یہ ہمارے خواب ہے. آقا علیہ السلام خواب میں جسے کوئی چیز عطا فرمائے وہ ایسی ہے جیسے حقیقت میں عطا فرمائی ہے. یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں کہ رات کو سوئے ہیں مقدر جاگ اٹھے, آقا علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی, جب صبح اٹھتے ہیں سرہانے وہ چادر پڑی ہوتی ہے. امام شیخ ابو نجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑا تھا اور وہ بھوکا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ انا ضیفک, میں آپ کا مہمان ہوں, آپ کے در پر آیا اور بھوکا ہوں. اب آپ کے در پر آئے کسی کے در پر تو نہیں جا سکتا,
اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کسی شاعر نے کہا کہ دیتا بھی تو نہیں ہے نا, اگر دے تو ساری زندگی احسان جتلاتا ہے. اور جتنے بھی سہارے ہیں صبح کرتے ہیں, عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. تو کہا انا ضیف کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میں بھوکا ہوں. اور اسی اسنا میں اس کی آنکھ لگ گئی. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے ایک روٹی عطا کی. کہتے ہیں کہ ابھی آدھی روٹی کھائی تھی, میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی دیکھا آدھی روٹی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. آقا علیہ السلام خواب میں جسے کوئی چیز عطا فرمائے وہ ایسی جیسے حقیقت میں عطا فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا اور میں سویا, مقدر جاگ اٹھے, مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مخصوص صورتیں دونوں رکعتوں میں پڑھی. یہ خواب کی حالت بتا رہے ہیں. کہتے ہیں جب سلام پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیرا. جس طرح ائمہ حضرات جب نماز پڑھا لیتے ہیں اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی اپنا رخ پھیرا کرتے تھے, صحابہ کہتے ہیں جیسے کسی گرم پتھر پر بیٹھے, اتنی جلدی اپنے چہرے کو صحابہ کی طرف پھیرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے میرے صحابہ میری اتنی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتے, میری ایک جھلک کے لیے, میرے ایک دیدار کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, تو فوراً اپنا رخ صحابہ کی طرف کرتے. کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھائی, دو مخصوص صورتیں پڑھی اور ہماری طرف اپنا رخ انور کیا. اتنی دیر میں ایک شخص باکورہ لے کر آ گیا. باکورہ باہوں میں لگنے والا پہلا پھل, اسے باکورہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کا لقب جو ہے ابو بکر, بکر اسی وجہ سے ہے کہ شجر اسلام پر اگنے والا پہلا پھل. آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے, اس وجہ سے ان کی کنیت ابو بکر ہے. تو کہتے ہیں بیٹھے ایک شخص باکورہ لے کر آیا, پہلا پھل. وہ کیا تھا؟ وہ کھجوریں تھیں اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. آقا علیہ السلام نے سب کو کھجوریں تقسیم کی. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک کھجور مجھے بھی عطا کی اور وہ میں نے کھائی اور اس کا ایسا ذائقہ, اس کا اتنا مزہ کہ آج تک کسی اور کھجور کا نہیں آیا. کہتے ہیں کہ وہ کھجور میں نے کھا لی, میرا دل چاہا کہ آقا علیہ السلام سے ایک اور کھجور مانگوں, لیکن ادب اور حیا آڑے آ گئی کہ سب کو ایک دی ہے میں پھر دوسری کیوں مانگوں. تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی. تو جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں اس کھجور کا ذائقہ موجود تھا. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوئی. یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے گیا. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے وہی دو صورتیں پڑھی جو رات کو خواب میں آقا نے فجر کی نماز میں دو صورتیں پڑھی تھی. کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے. کبھی رات کو خواب دیکھا صبح کو تعبیر ہو جاتی ہے, اور کبھی خواب بچپن میں دیکھا 40 سال بعد تعبیر ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں آپ نے خواب دیکھا, کنعان کے کنویں میں گئے, مصر کے قید خانے میں گئے, اور 40 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی آئے اور اس خواب کی تعبیر ہوئی, جب آپ مصر کے تخت پر بیٹھے اپنے والد گرامی کو کہتے ہیں یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا, اے میرے والد یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آج سے میں نے 40 سال پہلے دیکھا تھا. تو کبھی رات کو خواب دیکھیں صبح کو تعبیر ہو جاتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ وہی دو صورتیں پڑھی اور میرے ذہن میں آ گیا بس اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے. اور جب نماز مکمل ہوئی اب میں انتظار میں تھا کوئی شخص ابھی باکورہ لے کر آئے گا, اور وہی ہوا, کوئی شخص باکورہ لے کر آیا, پھل لے کر آیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک ایک کھجور دی, مجھے بھی ایک کھجور دی, اور اس کا بھی وہی ذائقہ جو رات کو حضور نے خواب میں کھجور عطا فرمائی تھی جو اس کا ذائقہ تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر تو حیا اور ادب آڑے آیا تھا کہ سب کو ایک ایک دیا, میں دوسری کیوں مانگوں. عمر کے ساتھ تو میرا دوستانہ تھا, عمر کے ساتھ تو یارانہ تھا. میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا, مجھے اور دو.
حضرت عمر نے مانا خیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا علی اگر رات کو حضور نے تمہیں دوسری کھجور دی ہوتی میں بھی تمہیں دوسری دے دیتا۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے صحابہ ان کے پاس جاتے، حضرت زاہد کے پاس، کہتے ذرا 2 منٹ کے لیے آنا نا، حضور ذرا غمگین ہیں، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ اور جب کبھی یہ حضور کے سامنے آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ان پر پڑتی، حضور مسکرا پڑتے۔ اب یہ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیہات میں رہتے تھے، شہر آتے، دیہات سے سبزیاں ترکاریاں لے کر آتے، شہر بیچتے اور شہر کا سامان دیہات لے کر جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرماتے کہ زاہد یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ اور یہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق بھی کیا کرتے تھے اور عملی مزاح ہوتا تھا۔ مثلا کیا کرتے، بازار جاتے، دیکھتے کہ بازار میں ستھرا اور جو اچھا پھل ہوتا اسے لیتے، اب غریب تھے پیسے نہ ہوتے اس سے ادھار لے لیتے اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے بازار گیا دیکھا کہ اچھا پھل ہے، میں آپ کے لے کر آیا ہوں، آپ اسے تناول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو کھاتے بھی، صحابہ میں تقسیم کرتے اور ظاہر کو دعائیں بھی دیتے۔ چند دن کے بعد وہ دکاندار ظاہر سے پیسے مانگتا، بھئی اس نے تم نے پھل لیا تھا اس کے پیسے تو دے دو۔ حضرت ظاہر اس کا ہاتھ پکڑتے حضور کی بارگاہ میں لے آتے، یا رسول اللہ جو اس نے آپ کو پھل دیا تھا اس کے پیسے دینا۔ حضور فرماتے میاں وہ تو تم نے ہمیں تحفے میں دیا تھا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، میں نے دیکھا پھل اچھا ہے، میں نے سوچا کہ یہ اچھا پھل ہے، یہ آپ ہی سے کھائیں، اور میں آپ کے لے کر آیا تھا۔ اور آتے ساتھ اسے مسکرا پڑتے، حضور اس کے پیسے بھی دیتے اور دوبارہ دعائیں دیتے، یہ دوسری مرتبہ دعائیں لے جاتا۔ یہ حضرت ظاہر ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے کوئی سبزیاں بیچ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے ان کے پیچھے گئے، انہیں خبر نہ ہونے دی، ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیے۔ اب یہ کون ہے؟ کائنات کے آقا ہیں، کائنات کے سردار ہیں۔ آج ہمیں اپنا اسٹیٹس نہیں بھولتا کہ ہم یہ کریں، مولوی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب وہ کبھی اس طرح کریں گے؟ اور حضرت ظاہر کون ہیں؟ سب سے غریب صحابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پیچھے گئے، ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی میں جاتے، بچوں کو دیکھتے تو بچوں کہتے کہ جو سب سے پہلے آ کر میرے سینے سے لگے گا میں اسے انعام دوں گا۔ یہ حضور کا طریقہ ہوتا تھا، جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا حضور سے گلے لگاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت آئی ہے مسجد نبوی کے دروازے میں اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میری بات سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، اس عورت کی بات سننے چلے گئے۔ جب اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ نہیں یہاں پر نہیں بات کرنی، کھلے میدان میں آ جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھلے میدان میں لے گئی۔ اب دوپہر کا وقت، کڑکتی دھوپ، حضور کا بدن بھی نازک اور کار نبوت کی بھاری ذمہ داریاں اور اس عورت کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور جب خود تھک ہار گئی، اس کی باتیں ختم ہو گئیں اور وہ جانے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ اس کا تو توازن عقلی درست نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ ایسی ویسی کی باتیں نہ سنا کریں۔ آقا علیہ السلام نے عمر سے فرمایا کہ عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرا دل چاہے اپنے دکھڑے سنانے کو محمد عربی کو بلا لینا، تیرے دکھڑے سنے گا۔ تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آہستہ سے آئے اور حضرت ظاہر کی آنکھوں کے آگے ایسے ہاتھ رکھ دیے۔ کسی کی آنکھوں کے آگے ہاتھ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یا تو اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے کہ بندہ میری محبت کے نعرے لگاتا ہے، میرا نام جپتا ہے، میں بھی دیکھوں یہ سب سے پہلے کس کا نام لیتا ہے۔ اور جس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فوراً اس کا نام بتا دوں۔ اب حضرت ظاہر کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیے، اب اگر بتا دیتے تو حضور نے ہاتھ ہٹا لینے تھے،
اب ایسے ہاتھ حضور ہاتھ رکھے اور پتہ نہ چلے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جتنے نرم تھے میں نے آج تک کسی کے ہاتھ نہیں دیکھے. اب حضور نے ہاتھ رکھے ہیں, حضرت ظاہر کو پتہ نہیں چلا ہوگا, انہیں پتہ چل گیا تھا, لیکن اگر بتا دیتے پتہ تھا حضور نے ہاتھ ہٹا دینے. سپنے دے وچ ماہی ملیا, میں گل وچ پا لیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر بچھڑ نہ جاواں. پتا تھا اگر ہاتھ ہٹا دی حضور نے, اگر میں نے بتا دیا تو حضور نے ہاتھ ہٹا دینے. انہوں نے بتایا نہیں, اپنی پشت کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور حضور کے سینے کے ساتھ اس طرح مسلنے لگے. آقا علیہ السلام نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس غلام کو کون خریدے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر تمہیں کیا پتا تمہاری قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے. یہ قدر و منزلت کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ حضور سے محبت کرتے تھے. تو پتا چلا جو حضور کے ساتھ محبت کرے وہ عام نہیں پھر خاص بن جاتا ہے. جو حضور کی محبت کے نعرے لگائے, حضور کا نام جپے, بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے حوالے سے, تو جس نے خواب کے حوالے چند باتیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا, اور جس کے خواب میں حضور تشریف لائے اپنی مرضی اور ارادہ سے تشریف لائے, اور آقا علیہ السلام خواب میں جسے جو چیز عنایت فرمائیں وہ ایسی جیسی حقیقت میں عطا فرمائیں. اب حضرت شاہ عبد الرحیم آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چنے تقسیم کیے, بات یہاں سے چلی تھی, بھنے ہوئے چنے تقسیم کیے. کہتے ہیں رات کو مقدر جاگ اٹھے, حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. اور آقا علیہ السلام کے سامنے مختلف اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور یہ وہ کھانے تھے جنہوں نے حضور کی آمد کی خوشی میں کھانے تقسیم کیے تھے. یہ شاہ عبد الرحیم کہہ رہے ہیں یہ وہ کھانے ہیں, اور کہتے ہیں جو حضور کے سامنے جو چیز پڑی تھی وہ میرے چنے پڑے ہوئے تھے, حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں. تو یہاں پر اخلاص دیکھا جاتا ہے, دل کی نیت دیکھی جاتی ہے, مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنا بڑا انتظام کر رہا ہے, کتنا وسیع انتظام کر رہا ہے. یہاں پر خلوص کو دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ کتنے خلوص کے ساتھ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو جو بندہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے, آقا علیہ السلام اسے دیکھتے ہیں, اور جتنے خلوص کے ساتھ وہ جو چیز تقسیم کرے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کے 200 سال گناہوں میں بسر ہوئے, دن رات گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہوئی. لوگ اسے اچھا نہیں جانتے, اپنے قریب نہیں دکھاتے تھے, یہ بندہ گناہ گار ہے. وہ شخص فوت ہو گیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا, اس شخص کو اٹھایا اور جو روڑی تھی وہاں پر جا کر اسے پھینک دیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ, میرا ایک دوست ہے, اسے جا کر غسل دو, کفن دو, اسے دفن کرو جا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص جس کے بارے میں بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں یہ بندہ گناہ گار ہے. تو دل میں خیال آئے شاید کوئی اور شخص ہوگا, میں کسی اور کے پاس آ گیا. اللہ رب العزت نے وحی کی کہ موسیٰ یہی ہمارا دوست ہے. عرض کی باری تعالیٰ یہ تو وہ بندہ ہے جس کے شب و روز گناہوں میں بسر ہوئے, بنی اسرائیل اس پر گواہ ہیں کہ یہ گناہ کرتا تھا, 200 سال اس کے گناہوں میں بسر ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ میں جانتا ہوں یہ بندہ گناہ گار ہے, اس بندے نے میری نافرمانیاں کی ہیں, لیکن جب کبھی یہ تورات کو پڑھتا تھا اور اس میں اس آخر زمان نبی کا نام دیکھتا تھا, وہ نبی جس کی خاطر میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا, وہ نبی جس کی خاطر میں نے انبیاء کو بھیجا, جس کی خاطر میں نے امتوں کو پیدا کیا, جس کی خاطر میں نے ملتوں کو بنایا, جس کی خاطر میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا, جب اس نبی کا نام آتا اس نام کو چومتا, اپنی آنکھوں سے لگاتا, اس کی ذات پر درود پڑھتا. موسیٰ میں نے اسے بخش دیا اور 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح کر دیا. تو جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کو امتی جو حضور کے نام کو چومے اور آنکھوں سے لگائے,
اللہ اس کی نافرمانیوں کو نہ دیکھے، یہ دیکھے میرے مصطفیٰ سے پیار کرتا، اور جو حضور کا امتی، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور حضور کی ذات پر درود پڑھے، اور جب میلاد کا موقع آئے خوشی کا اظہار کرے، اللہ اسے نہیں بخشے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے جلدی سے تشریف لائے اور فرمایا کہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، جو آپ کی صورت میں نعمت دی، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم یہ کر رہے تھے، اس بات پر قسم دیتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، ہم اس بات پر قسم دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا اس لیے میں نے قسم اٹھوائی، نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین تھا، لیکن ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں آپ کے صحابہ پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے نبی کا میلاد بنا رہے ہیں، اس نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے، 12 انبیاء نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں، کس کا؟ آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بڑی شانیں عطا کی، ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا، آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ دوسرے نے کہا ہاں ان کی شان ایسے ہی ہے، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے شان تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے آتش نمرود کو اللہ رب العزت نے گلزار بنا دیا۔ دوسرا کہنے لگا ہاں ان کی شان بھی ایسی ہے۔ ایک اور بولے، کہا شان تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ ہے، سرے طور جا کر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور فرعون کے بھرے دربار میں جا کر اتنے جادوگر ہیں وہاں پر اسے دعوت حق دے رہے ہیں، ان کی شان بھی بڑی ہے۔ تو بولے ہاں ان کی شان بھی بڑی ہے۔ ایک اور بولے شان تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ان کی شان بھی بہت زیادہ ہے۔ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، اتنی دیر میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے انبیاء کی شانیں بیان کی، ہوا کذالک، ہاں وہ ایسی ہیں، ان کی شانیں بڑی ہیں۔ لیکن صحابہ یاد رکھنا، یہ سارے انبیاء جن کی تم نے شانیں بیان کی ہیں، کل قیامت کے دن یہ میرے جھنڈے کے سائے تلے جمع ہوں گے، ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فخر تو ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز، اتنی شان اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی روح کو ان میں پھونکا، اتنا جلیل القدر پیغمبر حضور کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، فخر تو ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ کوئی فخر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سرے طور رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور فرعون کے بھرے دربار میں جا کر اسے دعوت حق دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنے معجزات عطا کیے، اتنا جلیل القدر پیغمبر، اور وہ سائے تلے کھڑا ہے، فخر تو ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، اتنا جلیل القدر پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، اور وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، فخر تو ہونا چاہیے۔ لیکن کہا مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو ملا علی قاری خود کہتے ہیں یہ فخر ان کے لیے ہے کہ وہ ایسے امام کی اقتداء میں اس کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے۔ یہ ان انبیاء کے فخر کی بات ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ہے کہ دنا فتح اللہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے رب کے حضور ناز میں اپنی بندگی اور عاجزی کو پیش کریں، یہ حضور کے لیے فخر کی بات ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ الواح تورات کو پڑھتے ہیں، اس میں ایک امت کا تذکرہ پاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے الواح تورات کو پڑھا، اس میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا کہ جو ابھی نیت کرے گی اور اسے ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
ایک بندہ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس میں حج لکھا ہوگا. وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تو حج کیا ہی نہیں تھا. اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں کہ تم نے حج نہیں کیا تھا، لیکن جب حاجی حج کرنے جاتے تھے تم ترستی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتے تھے. کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی حج کرنے جاتا. تمہاری نیت تو تھی نا، تو تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں حج کا ثواب دے دیا. تو کہا باری تعالیٰ بھی نیت کرے گی انہیں ثواب دے دیا جائے گا، اور اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. باری تعالیٰ وہ امت میری امت بنا دے. ارشاد ہوگا اے موسیٰ وہ تو میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کریں باری تعالیٰ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا کہ جو آنے کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہوگی لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی. باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے. تو آگے سے ارشاد ہوتا ہے موسیٰ وہ تو میرے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا جو صدقے کا مال کھائیں گے، مال فے کھائیں گے. پچھلی امتوں میں جو صدقہ ہوتا یا جو مال فے ہوتا وہ کھایا نہیں جاتا تھا. مال فے وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ مال، اور صدقہ وہ کیا کرتے وہ جنگل میں جا کر رکھ آتے، اوپر سے آگ آتی اور آگ اچک کر لے جاتی. تو عرض کی باری تعالیٰ میں نے الواح تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پایا کہ جو صدقہ کھائیں گے، مال فے کھائیں گے. باری تعالیٰ وہ میری امت بنا دے. ارشاد ہوا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ تو احمد مجتبیٰ کی امت ہے. بہت لمبی حدیث ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. تو اتنے فضائل دیکھے، اتنے ان کے مناقب دیکھے، تو آخر میں عرض کرتے باری تعالیٰ اگر تو مجھے وہ امت عطا نہیں کرتا تو نہ عطا کر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ حافظ علی رضا صاحب. باری تعالیٰ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. تو اتنی شانیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا کی اور حضور کے صدقہ سے حضور کی امت کو عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے کہ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو راستے میں ام معبد کی ایک جھونپڑی آتی ہے. ام معبد کی ایک کٹیا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. جب وہاں سے گزرے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی تھی. تو آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، عامر بن فہیرہ تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پتہ کرو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا، اور وہاں پر ام معبد نامی ایک عورت تھی، اس سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. تو وہ عرض کرتی ہے کہ ہم عرب لوگ ہیں اور بڑے ہی مہمان نواز ہیں، اور ہماری بدقسمتی کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے گھر میں ایک لاغر سی بکری کھڑی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر تم کہو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو اتنی لاغر بکری ہے، ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی، اس وجہ سے یہاں پر کھڑی ہے اور ہم نے اسے بھیجا نہیں ہے، اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے دے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کہو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض، آپ دھو لیں. سیدنا ابوبکر صدیق اس بکری کو کھول کر لے کر آئے. آقا علیہ السلام نے اپنا دست قدرت، دست فیض، دست رحمت اس بکری کی پشت پر پھیرا. اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیریوں میں دودھ اتر آیا. آقا علیہ السلام نے برتن منگوایا، اس کا ایک برتن بھر گیا، اس کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. حضور نے پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، ام معبد نے پیا. ام معبد ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے پیا، اور دودھ سارے برتنوں میں ویسے کا ویسا موجود ہے. آقا علیہ السلام نے دعائیں دی اور آگے چل پڑے. شام کو ابو معبد، ام معبد کا شوہر جب گھر آیا اس نے اپنی کچی کلی پر نور برستے دیکھا. اس نے نور کی لاٹیں دیکھی. اس نے کہا جب آیا نا گھر، کہنے لگا کہ آج یہاں پر کوئی آیا تھا، میں نے کچی کلی پر نور برستے دیکھا ہے. تو ام معبد وہ حضور کا نام پوچھنا بھول گئی.
اب اس نے اپنے تئیں حضور کا نام رکھا مبارک. کہا ہاں آج ایک مبارک آیا تھا, اور وہ معبد نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پورا قصیدہ لکھا. اس میں وہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر تمہیں کیا بتاؤں وہ کیسا مبارک شخص تھا. کہنے لگی کہ جب وہ آیا تھا وہ دور سے دیکھا بڑا حسین لگتا تھا, جب وہ قریب آیا تب بھی حسین نظر آتا تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دور سے دیکھیں بڑی حسین نظر آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے واسطہ نہ پڑے بڑے حسین لگتے ہیں, جب پاس چلے جائیں تعلقات قائم ہوں تو وہ اتنے حسین بھی نہیں ہوتے اور تعلقات میں بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو وہ کہنے لگی اے میرے شوہر تمہیں کیا بتاؤں, دور سے دیکھا تب بھی حسین نظر آتا تھا, پاس جا کر دیکھا تب بھی حسین نظر آتا تھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا اور جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا. بریلی سے آواز آئی, بلبل نے گل ان کو کہا, بلبل نے گل ان کو کہا, کمرین سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہنے لگی اے میرے شوہر تمہیں کیا بتاؤں, نسیم وسیم کسیم, اس کی آنکھیں لمبی تھیں, اس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا, اس کا قد اٹھتا ہوا تھا, تمہیں کیا بتاؤں کتنا حسین تھا. تو ابو معبد کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی, تم نے مجھے نہیں بلایا. اب اگر وہ آئے نا تو تم نے مجھے دوڑ کر تم نے مجھے بھی بلا لینا ہے, اور میں اب دور نہیں جایا کروں گا, میں قریب ہی رہا کروں گا. تو اب جب شام کو ابو معبد اپنے گھر آتا تو پوچھتا مبارک آیا تھا, وہ کہنے لگے آج بھی مبارک نہیں آیا. تو دوسرے لفظوں میں کہیں روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی تھی, روزانہ ان کے گھر میں حضور کا میلاد ہوتا تھا. تو ایک دن معبد کسی کام کے سلسلے سے بازار گئی, وہاں سے اسے سودا نہ ملا تو مدینہ چلی آئی, اور اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا, اور اس بچے کی نگاہ سیدنا ابوبکر صدیق پر پڑی. اب اس بچے کی کیفیت دیکھیں, اس نے کہا یا امہ ہذا رجل مع ابو بکر مع مبارک, اے امی وہ دیکھو یہ شخص اس دن مبارک کے ساتھ تھا. دونوں ماں بیٹا دوڑ کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ مبارک کدھر ہے. اب مبارک تو انہوں نے اپنی طرف سے نام رکھا ہوا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے کون سا مبارک؟ کہنے لگے وہی مبارک جو اس دن تمہارے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. کہنے لگے اچھا وہی مبارک, یہ قریب ہی ہے ان کا گھر, یہ قریب انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے, اور جنہیں تم مبارک کہتے ہو زمانہ انہیں محمد عربی کے نام سے جانتا ہے. اب دونوں ماں بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, اسلام قبول کیا. جب واپس گئے اب گھر میں بیٹا ماں کو کہتا ہے کہ امی ابو کو پہلے میں بتاؤں گا. ماں کہتی ہے نہیں پہلے میں بتاؤں گی. بیٹا کہتا ہے دیکھا تو پہلے میں نے تھا, میں بتاؤں گا. اور جب ابو معبد شام کو گھر آیا, قبل اس سے کہ ماں یا بیٹا بتاتے, وہ کہتے آج پھر مبارک آیا تھا, میں نے گھر میں نور برستے دیکھا. کہنے لگے مبارک نہیں آیا تھا, ہاں ہم مبارک سے مل کے آئے ہیں, اور جسے ہم مبارک کہتے ہیں زمانہ اسے محمد عربی کے نام سے جانتا ہے. وہ بکری جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست قدرت پھیرا, اپنا دست فیض, دست رحمت اس بکری پر پھیرا. تاریخ میں اس بکری کا ذکر آتا ہے کہ وہ بکری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہی, اور وہاں پر بھی وفات کا تذکرہ نہیں آتا کہ وہ بکری مر گئی اسے ذبح کیا. وہاں پر بھی ذکر یہ آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا اور کنووں میں پانی ختم ہو گیا, بارش نہیں برستی تھی, لوگ پیاسے تھے, اس وقت بھی معبد کے گھر سے اس بکری کا دودھ ملتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ٹہلتے ہوئے مدینہ سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک قافلہ وہاں پر تھا, ان کے پاس سرخ اونٹ تھے, اور عرب لوگ سرخ اونٹوں کو بہت پسند کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سیر کی نیت سے نکلے تھے, جیب میں رقم تو تھی نہیں, تو ان سے معاملات طے کیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بیچتے ہیں. نہیں بیچنا تھا, لیکن جب حضور نے کہا بیچتے ہو, کہا جی ہم بیچتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان سے اس کی قیمت طے کی اور فرمایا کہ میں رقم نہیں لے کر آیا, میں تمہیں رقم بھجوا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں, ہمیں رقم بھجوا دینا.
اب آقا علیہ السلام اس اونٹ کی مہار تھام کر آپ چل پڑے. جب تک تو حضور نظر آتے رہے, وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب حضور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے انہیں ایک اونٹ دے دیا, ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا. جب کسی سے نقد سودا طے کیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا, اور اگر ادھار لیا جائے یا تو اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے اور ہم نے انہیں اونٹ دے دیا. ایک کہنے لگا چھوڑو یار, جب وہ آئے تھے اور گفتگو کرتے تھے سامنے والے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا. جب حضور گفتگو فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا. ایک کہنے لگا کہ یار ان کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں, کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے, جویں پارکے سرائیاں رکھیاں نے. تو ہلے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتے دل چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب ہٹاوے, جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے تے دھرتی لف لف جاوے. اکھ اگڑے تے اج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. توبہ توبہ نین نشیلے وچ سوہنا کجل سہاوے. عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. کی ایجاد نظر وچ ہودی جو آوے وک جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. تو کہنے لگے بہرحال ہم ان کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ ہمارا اونٹ ہتھیا کر لے گئے. جب یہ بات کی نا, اونٹ ہتھیا کر لے گئے, جو سالار قافلہ کی بی بی خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے خیمے کا پردہ سرکایا. اس نے کہا انا زامنۃ لسامنی جامنکم لا یغدر بکم. کہنے لگی خبردار اس پر کوئی الزام نہ لگائے, اگر وہ قیمت نہ دے مجھ سے قیمت وصول کر. کہنے لگے اچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں. کہا کہ جب وہ آیا تھا میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی, وہ اتنا حسین چہرہ تھا وہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو کچھ دیر بعد حضور کے صحابہ آئے, انہوں نے کھجوریں اٹھائی ہوئی ہیں, ان کی رقم بھی پاس ہے. کہا کہ وہ کون ہے قافلے والے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہی ہیں. تو کہنے لگے یہ تمہاری ضیافت کے لیے, تمہاری مہمان نوازی کے لیے کھجوریں ہیں اور یہ تمہاری اونٹ کی رقم ہے. وہ کہنے لگے رقم بعد میں وصول کریں گے, ہمیں بھی اپنے آقا کے پاس لے جاؤ. امام زرقانی لکھتے ہیں پورا قافلہ اٹھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا, اسلام قبول کر لیا. تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے پیارے نبی کے امتی ہیں. بآخر میں میلاد کے پیغام کے حوالے سے کہ میلاد کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں, نعت خوانی ہوئی, کچھ باتیں ہوئیں, گھروں کو سجا لیا, جلوس نکال لیے, سارا کچھ کر لیا, لیکن میلاد کا ایک پیغام بھی ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں آقا علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ دور کیسا دور تھا کہ انسانیت سسک رہی تھی. زمانے پر جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے. غلاموں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا. اگر غلام اپنے آقا کا جوتا اپنے آقا سے پوچھے بغیر دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اسے کوڑے لگاتا. وہ دہائیاں دیتا رہتا کہ میں نے یہ جوتا اس لیے چھاؤں میں رکھا ہے کہ دھوپ میں خراب ہو رہا تھا. وہ آقا اسے کوڑے لگاتا. وہ کہتا ہے کہ تو نے میری اجازت کے بغیر جوتا رکھا کیوں؟ اگر تجھے اتنی عقل ہوتی تو تو غلام ہوتا. کہاں پر غلاموں کے ساتھ یہ سلوک اور کہاں پر میرے آقا علیہ السلام معراج کی شب واپس آئے. سیدنا بلال حبشی سے فرماتے ہیں کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سے بری پر سنا ہے. کیا خیال ہے جو غلامی کی جتنی تھکن تھی اور جتنی اذیت اور تکلیفیں سہی, اس ایک جملے سے وہ ساری تکلیفیں ختم نہیں ہوگی.
تو کہا بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ کو عرش بری پر سنا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس طرح دکھی انسانیت کو ان دکھوں سے باہر نکالا. بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا. یہ عرب کی تاریخ ہے کہ عکاظ کے میلے میں 3 بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو انہوں نے میلے میں جا کر 900 درہم میں بیچا اور 300 درہم انہوں نے آپس میں تقسیم کیے. جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس دور میں کہہ رہے ہیں جب ایسا جرم، ایسا گناہ، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور جو دفن کرتا تھا، گناہ آج بھی ہوتے ہیں، جرائم آج بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی جرم کرتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. مجرم کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہوں، اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے کام پر شرمندہ ہوتا ہے. جرم آج بھی ہوتے ہیں لیکن سر جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ جرم بھی کرتے تھے اور اپنا سر بھی فخر سے بلند کرتے تھے، اور جب تک اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر دیتے تھے اپنے سر کو اٹھاتے نہیں تھے، اور جب دفن کر دیتے تو اپنے سر کو فخر سے اٹھا کر محلے میں گلیوں میں چلتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے آ کر بیٹیوں کو عزت اور وقار دی اور وقار کی اس مسند پر بٹھایا. بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ایک بھائی برداشت نہیں کرتا تھا کل کو میرا بہنوئی ہوگا، تو بہنوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. آقا علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی شیما، اور وہ حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی. ایک دفعہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بن کر، مسلمانوں نے انہیں قید کر لیا، جہاد ہوا، ان کے لوگ جو مشرک تھے وہ قیدی ہو گئے. تو اب جو ان کے علاقے کے لوگ تھے انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا کہ اپنے جوانوں کو چھڑائے. تو شیما کے پاس آئے، کہا کہ تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے، تم بھی اپنا حصہ دو. تو وہ باتیں ہوئی تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہیں قید کیا ہوا ہے. شیما کہنے لگی اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا پھر میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پھر فنڈ نہ اکٹھا کرو، پیسے نہ اکٹھے کرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اب شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے آگے تلواریں ننگی کیے کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خبردار تم آگے نہیں جا سکتی. شیما کہنے لگی کہ تم جانتے نہیں ہو میں حضور کی بہن ہوں. وہ تلواریں جو پہلے اٹھی ہوئی تھیں اب تلواریں نیچے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تشریف لے گئی. حضور نے بھی پہچان لیا کہ تو شیما ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خیریت سے آنا ہوا. تو شیما کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے کچھ قیدی آپ کے پاس ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیما تم خود آگے پیغام ہی بھجوا دیا ہوتا، میں تمہارے پیغام پہ نہیں چھوڑ دیتا. پیغام ہی بھجوا دیا ہوتا تمہارے پیغام پر نہیں چھوڑ دیتا. اب مجھے بتائیں یہ محبت، یہ پیار کے دید کس نے بھائیوں کے دلوں میں جگائے؟ یہ آمنہ کے لال نے جگائے. اور بہنیں جب اپنے ویروں کے پاس آتی ہیں، ویر انہیں خالی نہیں بھیجتے، خالی نہیں لوٹاتے. آقا علیہ السلام نے قیدی بھی رہا کیے اور حضرت شیما کو اونٹ بھی دیے، اونٹوں کے اوپر سامان بھی دیا، کپڑے بھی دیے، بہت کچھ دیا. اگر آج کوئی کسی بہن کو یہ کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، وہ کہے گی جا پنا تو اپنا کام کر، جس نبی نے مجھے عزت کی مسندوں پر بٹھایا میں اس کا میلاد نہ مناؤں. جس بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا آج کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، وہ بیٹی کہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا؟ جس نبی نے مجھے عزت کی مسند پر بٹھایا. باپ کے دل میں بیٹی کا پیار رکھا. اگر بہن ہے تو بھائی کے دل میں حیا کے پردے بٹھا دیے. ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی. اب وہ یہ کہیں میں حضور کا میلاد نہ مناؤں، تو کائنات جو پستیوں کی عمیق گہرائیوں میں تھی، میرے آقا علیہ السلام نے اس اندھیری کائنات کو نکال کر روشنیاں بکھیری ان میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں اس طرح روشنی بکھیری. آخری بات وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. آج رات صبح شادی کے وقت 5:10 ہے یا 11 جب یہ صبح شادی طلوع ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت ہے، یوم ولادت ہے. ہم
کسی کی ولادت پر جائیں، بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، بڑے بھی ہوتے ہیں جن کی سالگرہ منائی جاتی ہے، بوڑھا ہو گیا پوتے اپنے دادا کی سالگرہ مناتے ہیں کہ ہمارا دادا ہے یہ اس دن پیدا ہوا تھا. تو اب کیا کرتے ہیں؟ خالی ہاتھ جاتے ہیں، تحفہ لے کر جاتے ہیں، تحفہ لے کر جاتے ہیں. اور پھر تحفہ کون سا لے کر جاتے ہیں؟ جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. اگر بچہ ہے تو کھلونا لے کر جائیں گے، بڑا ہے کوئی کتاب لے کر جائیں گے، یا اس سے بڑا ہے اس کے مزاج کے مطابق تحفہ لے کر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، حضور کی برتھ ڈے ہے، اور ہم نے حضور کو تحفہ دینا ہے. اب تحفہ کون سا دینا ہے؟ جو حضور کے مزاج کے مطابق ہو، اور یہی تحفہ ہوتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق دیا جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہاں پر بیٹھ کر عہد کریں، اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں، حضور کو حاضر اور ناظر جان کو حضور کو گواہ بنائیں. یا رسول اللہ، ہم آپ کی اس ولادت کے موقع پر ہم آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کر. یا رسول اللہ، ولادت کے موقع پر ہم آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑیں گے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا لیں. وعدہ کرتے ہیں. بس یہی میلاد ہے، اور یہی میلاد کا پیغام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. شام کے لیے کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ